If you like the video, then subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आज बात तो मैंने साइफर पे ही करनी थी। कल का व्लॉग भी मैंने बनाया था साइफर पे, लेकिन आज ज़रा थोड़ा सा तफसील कुछ और, यानी कि ये साइफर क्यों लाना पड़ा इस हुकूमत को, और ये जितने भी जो 2 नंबर लोग हैं हुकूमत में, साइफर क्यों लाना पड़ा उसकी भी एक वजह आपसे बयान करूंगा। और उसके अलावा जो कुछ ये पहले करते रहे हैं उसमें नाकामी के बाद आखिर जो है इन्होंने साइफर को लेकर आए। जाने से 2 हफ्ता पहले इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है कि अपने ही गर्दन पर छुरी चला दी है पीडीएम ने और पीडीएम को लाने वालों ने। उसकी वजह यह है कि साइफर जो है ना, उसमें सारे शामिल है। साइफर एक हकीकत है, इसको तो कोई आदमी रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। लेकिन साइफर पे जाने, इस पर बात करने से पहले मैं जो अभी कहना चाहता हूं वो इसका बैकग्राउंड है साइफर का, और जो कुछ उन्होंने कोशिश की साइफर से पहले करने की, अगर उसमें वो कामयाब हो जाते तो साइफर की जरूरत ना पड़ती। मकसद यह है कि कहने का कि इमरान खान के ऊपर तकरीबन 182 के करीब केस बन चुके हैं, और हर तरह का केस इन्होंने बनाया है। यानी कि जिस तरह वो एक मुशक्कल होता है ना, यानी कि मिक्स अचार, ऐसा हर किस्म का केस बनाया है। क्योंकि इनको नजर कुछ भी नहीं आ रहा था, और इनको पीछे से हैंडल करने वालों को भी, कि क्या केस बनाए। देखें, ऐसा होता है कि कोई आदमी अगर सरकारी अहदे पे होता है, सरकारी पे नहीं भी हो, सियासी नॉर्मल सियासी आदमी भी हो, तो उसके ऊपर भी किसी मुल्क का भी, ये पाकिस्तान का नहीं है, किसी मुल्क का भी जो खुफिया अदारे हैं वो नजर रखते हैं। आप देखेंगे जब आप बैंक में आपके ज्यादा पैसा आना शुरू हो जाए तो आपसे पूछगछ होती है कि इतना पैसा कहां से आया। ऐसे ही एक नजर रखी जाती है। इमरान खान की पौने 4 साल हुकूमत, उसका सारा रिकॉर्ड हमारे खुफिया इदारों के पास था, आईबी के पास था, आईएसआई के पास था, यानी कि और जो भी खुफिया इदारे हैं, FIA के पास था, हर अदारे के पास था। लेकिन बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत गिराने से पहले हर कोशिश की कि किसी तरीके से इमरान खान को हुकूमत से हटाया जाए, कोई ऐसी चीज सामने लाई जाए, उसकी कोई फाइल लाई जाए, इमरान खान को बोला जाए या अपने अंडर किया जाए वो फाइल दिखाकर उसकी करप्शन का या कोई भी और केस। लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, और इमरान खान के खिलाफ कोई फाइल नहीं बन सकी इस किस्म की। तो फिर उनको अदम इत्माद लानी पड़ी, क्योंकि जो चीज एक आदमी के खिलाफ अगर कोई फाइल है ना, जिस तरह इस वज़ीर आज़म का सारा रिकॉर्ड उनके पास है, वो जो कहते हैं ये ऐसे ऐसे करके उनके पीछे पीछे चलता है, जो भी कहने वाले हैं ये एस्टेब्लिशमेंट है। और सारे वजीर भी जो भी हैं, मुल्ला समेत सारे वजीर, उनका सारा रिकॉर्ड उनके पास है। जैसा वो हुक्म देते हैं वैसा ही वो करते हैं। और ये तो पाकिस्तान का दुनिया सारी जानती है कि जरदारी या शरीफ या फजल रहमान या इस तरह के जो और लोग हैं, इनका कैसा रिकॉर्ड है। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि इमरान खान के खिलाफ हमारे किसी अदारे के पास कोई ऐसा केस नहीं था, कोई ऐसी फाइल नहीं बनी हुई थी, तो फिर अदम इत्माद लानी पड़ी। लेकिन अदम इत्माद को भी कामयाब करने के लिए मिनिमम 1.5 से 2 साल लगे। उसकी वजह यही थी कि 1 साल बाद, ये तो ख्वाजा आसिफ ने बता दिया था सारी बात, ये मेरे कहने की बात नहीं है, ये ख्वाजा आसिफ ने बोल दी थी कि 1 साल बाद ही बाजवा इमरान खान से तंग था। वजह यही थी कि बाजवा अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहता था, और इमरान खान उसके आगे किसी न किसी फैसले में डर जाता था। और खास करके इमरान खान जो एहतसाब है, जो करप्शन के केसेस से, इन पर बाजवा के साथ इमरान खान की अनबन चलती रहती थी, क्योंकि बाजवा इस चीज को समझता ही नहीं था कि करप्शन कोई चीज है। ये तो आप भी जानते हैं और बहरात भी आ चुके हैं। उसके बाद 1-1.5 साल तक इन्होंने हर तरीका किया। आखिर जाकर इन्होंने क्या किया कि अदम एतमाद को सामने लाया गया, सब लोगों को खरीदा गया, पैसा दे के, ओहदों के लालच देकर, धमकियां देकर, फाइलें दिखाकर, उनका रिकॉर्ड दिखाकर उनको अपने साथ में लाया गया, और पीडीएम बनाई गई, पीडीएम के साथ भेजा गया। और फिर देखें, अमेरिका का इस चीज में एक किस्म का रोल तो कोई नहीं था, लेकिन रोल उस वक्त बन गया जब डोनाल्ड लू ने हमारे सफीर को धमकी दी। लेकिन इससे पहले की जो पीछे की कहानी है, जिस दिन भी इंक्वायरी होगी, अगर शफाफ इंक्वायरी होगी, तो आप देख लेना कि कैसे कैसे उनके शफात होंगे कि ये जो डोनाल्ड लू से जो कुछ बुलवाया गया, पाकिस्तान के सफीर को जो कुछ कहा गया, हमारा मिलिट्री अत्ताशी उधर जो है उसके सामने जो कुछ कहा गया या जो कुछ भी किया गया, इसके पीछे कौन है। ये अमेरिकी हुकूमत नहीं थी, इसके पीछे कुछ और रीजन थे।
اور یہ ساری چیزیں نکلیں گی اگر حقیقت آ جائے. کیونکہ دیکھیں یہ چیزیں تو ایک قسم کی خفیہ ہوتی ہیں یا اس قسم کا کام ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک شخص کو دھمکی دے رہا ہے کہ آپ ان کو یہ بولیں, وزیر اعظم کو نہیں, ان کو یہ بولیں کہ اگر طریقے عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو پاکستان کو نقصان ہوگا. یہ بات ایک آدمی یعنی کہ جس کو پتا ہے, ایک آدمی ایک سیکٹری کے عہدے کا آدمی اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے ان کو بولیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ وزیر اعظم یا جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کو بولے, نہیں, کہتے ہیں ان کو بولو اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو پاکستان کے لیے حالات اچھے نہیں ہوں گے, اور اگر کامیاب ہو گئی تو پاکستان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں اور سوچیں یہ بات اس سے کس طرح کروائی گئی. چلو وہ بات تو یہاں تک تھی. میں آتا ہوں عمران خان کے کیسوں پر. عمران خان کے اوپر ہر قسم کا کیس بنایا گیا کہ کسی نہ کسی کیس میں عمران خان کو ہٹا دیا جائے گا, نائل کر دیا جائے گا, پارٹی پر بین لگ جائے گا, کوئی طریقہ بھی. یعنی کہ یہاں تک پرانے جو اس کے سالے تھے وہ بھی نکل آئے, یعنی کہ ایک بچی کو لے کر, جو عمران خان کے سالے تھے وہ بچی کو لے کر نکل آئے کہ یہ بچی عمران خان کی ہے. وہ کیس بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد ایک نکاح والا کیس سامنے آیا, وہ بھی عمران خان کے سالے ہی تھے جو یہ اس کیس کو لے کر آئے, وہ بھی سارے پی ڈی ایم میں ہے, اس کو لے کر آئے. وہ کیس بھی ایک قسم کا یعنی کہ ختم ہو گیا. کیس کوئی نہیں ہے, صرف اپنی اصلیت, اور خاص کر کے نون لیگ اپنی اصلیت دکھا رہی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے, اصلیت کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے توشہ خانہ کا کیس ایک سامنے کیا. توشہ خانہ میں اگر 1% بھی شفاف انکوائری ہو, زرداری, نواز شریف, گیلانی اور بڑے بڑے لوگ پھنستے ہیں, اگر 1% بھی, پھر انہوں نے اس کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا. 1990 سے شاید 2000 تک کا جو ریکارڈ تھا وہ غائب ہی ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کرپشن کا ایک کیس بنایا, قتل کے کیس بھی بنائے, سارا کچھ کیا, لیکن کرپشن کا ایک کیس بنایا جو عبد القادر ٹرسٹ والا ہے. اب تو اس پر بھی رانے کا بھی بیان ہے, دوسروں کا بھی بیان ہے کہ وہ پیسہ سپریم کورٹ میں کیوں پڑا ہوا ہے, کیونکہ ان کی نظر ہے اس پیسے پر. یہ چاہتے ہیں وہ پیسہ ہمارے پاس آئے, وہ بھی کچھ نہ ہوا, کسی طریقے سے کچھ نہ ملا. ہر طریقہ انہوں نے کر کے دیکھ لیا. دیکھیں عدالتیں عمران خان کو ریلیف نہیں دے رہی ہیں. عدالتوں کے پاس کوئی ایسا ٹھوس ثبوت ہی نہیں جا رہا ہے کہ عدالتیں عمران خان کو کوئی سزا دے. ہاں, کوئی جج جس طرح وہ فیس بک جج ہے وہ جس طرح کر رہا ہے کہ زبردستی کی کوئی سزا عمران خان کے لیے تجویز کی جائے, وہ الگ بات ہے. توشہ خانہ میں یہ سب سے زیادہ پھنستے ہیں, اور کرپشن میں یہ سارے لوتھڑے ہوئے ہیں, یہ آپ جانتے ہیں. اس کے بعد ابھی لاسٹ جانے سے پہلے انہوں نے ایک دھماکہ کیا, اپنی طرف سے دھماکہ کیا, لیکن اپنے گلے کا پھندا بنا لیا. اس کی وجہ یہی ہے, ایک آدمی کو اغوا کیا گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی گواہی دے رہا ہے وہ کدھر ہے. ایک واٹس ایپ میسج یا ایک پیپر پہ تو کوئی گواہی نہیں ہوتی نا. جو آدمی گواہی دے رہا ہے کہ میرے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے, وہ کدھر ہے؟ ابھی تک اس کا کوئی سامنے آنے کا کوئی نہیں. دوسرے نمبر پہ اگر سچ ہے یہ چیز تو اس آدمی کو کدھر رکھا گیا, اس کو اغوا کرنے والے کون تھے, اور وہ کدھر ہے اتنے عرصے سے, پہلے کیوں نہیں بولا؟ پھر اس کے بعد ٹھیک ہے بھائی سائفر آ گیا جی, سائفر والی بات بھی ہو گئی, چلو اس کا بیان بھی مان لیتے ہیں. اس کا ایک یعنی کہ ٹھیک ہے ایک چیز بیان جو اس نے دیا ہے وہ بھی مان لیتے ہیں, ہو گیا بھائی. سائفر کیا ہے؟ کیا سائفر حقیقت نہیں ہے؟ کیا سائفر کو تسلیم نہیں کیا گیا؟ کیا سائفر کو مانا نہیں گیا؟ کیا سائفر کے اوپر 2 دفعہ سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگیں نہیں ہوئی؟ کیا 2 دفعہ اس کو مانا نہیں گیا کہ وہ دونوں دفعہ صحیح قرار دیا گیا کہ ہاں سائفر ہے, اس میں جو الفاظ ہیں وہ بھی سچ ہیں, دھمکی بھی دی گئی, سارا کچھ تھا. کیا اس میں یہ نہیں ہے؟ یہ سارا کچھ ہے نا. اس کے علاوہ سائفر میں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے, کیا عمران خان ان کے علاوہ ہے, یا جو سفیر بلایا تھا وہ اب کس جگہ پر ہے, کتنی بڑی پوسٹ پر ہے اس وقت؟ وہ پہلے وہ سفیر تھا, اب کتنی بڑی پوسٹ پر ہے؟ سب سے پہلی انکوائری اس سے ہونی چاہیے. اور سچ بات ہے, عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے اس کی انکوائری کریں, اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. وہ تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے, لیکن جن لوگوں کو ڈر تھا یا جو لوگ ادھر امریکہ کے اشاروں پر چلتے تھے وہ کوئی ریڈی نہیں تھا. نہ ہماری یہ حکومت, نہ پچھلی حکومت, نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ, نہ ہمارا کوئی جج, نہ کوئی ریٹائرڈ, کوئی ایگری نہیں تھا. ہر ایک کے دل میں خوف تھا. بلکہ جب یہ سائفر دکھایا ایک قسم کا بتانے کے لیے, جب کابینہ کا اجلاس بلایا گیا تو ایم پی ایم اور بی این پی نے بھاگ ہی گئے تھے. وہ اب وہ بیانات دے رہے ہیں, اس وقت تو وہ بھاگ گئے تھے, وہ دیکھنے بھی نہیں آئے تھے. خوف اتنا تھا ان کے دل میں. لیکن خوف کیا تھا؟ صرف ایک سامنے امریکہ ہے, اس کا خوف تھا. پھر دوسری بات کیا ہے کہ اگر امریکہ والے کو اس چیز کا ڈر ہوتا
تو وہ اس طرح کی دھمکی نہ دیتا، یعنی کہ اس نے اگر دھمکی دینی ہوتی تو ڈائریکٹ دیتا. یہ چیز دکھانی تھی لوگوں کو، یہ شو کرنا تھا. پھر اس سائفر کو چھپایا گیا عمران خان سے بھی اور وزیر خارجہ سے بھی. حالانکہ اس سائفر کا آنے کے بعد سب سے زیادہ اس کے جو چیز بھی تھی وہ وزیر خارجہ کو پہنچنی چاہیے تھی، وزیر خارجہ تک نہیں پہنچنے دیا گیا. یہ تو کچھ عرصے بعد جب اس سفیر نے فون کر کے پوچھا کہ آپ کے لیے میں نے ایک لیٹر بھیجا تھا، کیا وہ لیٹر آپ کو ملا کہ نہیں ملا، تو تب جا کے شاہ محمد قریشی صاحب نے اس پہ انکوائری کی اور وہ سائفر آیا. پھر اس نے عمران خان کو بتا دیا. عمران خان نے جب جلسے میں ایک بات کی، لیکن یہ تو نہیں عمران خان نے کہ جلسے میں سب کو یہ ایک ایک پیپر دے دیا کہ یہ لو بھائی یہ دیکھو آپ پڑھو. اس میں تو پڑھنے کے قابل وہ کوئی چیز نہیں تھی جب تک اس کو یعنی کہ ہر چیز کو جوڑ کر نہ دیکھا جائے. تو اس کے بعد 2 دفعہ سیکورٹی کانفرنس ہوئی. پہلی بار بھی چاروں مسلح افواج کے سربراہ، ISI DG ISI اور وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، وزیر دفاع پہلی بار بھی اس میں موجود تھے. دوسری بار پھر اس حکومت میں بھی اس کی انکوائری ہوئی، اس پر بات ہوئی اور سب نے تسلیم کیا کہ ہاں سائفر ہے اور اس میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے. دوسری بار وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر دفاع یہ الگ تھے، باقی سیکورٹی ادارے کے جو لوگ بھی تھے، فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے، وہ سارے وہی تھے. دوسری بار بھی یہ ہو گیا. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کل سے جو سائفر پہ ہر آدمی تقریر کر رہا ہے، ہر آدمی ایک بات کر رہا ہے، آج تو آپ دیکھنا کہ یہ تو ان کے گلے کا پھندا بنا ہوا ہے، کیونکہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی عمران خان نے نہیں کی، اس حکومت نے اور یہ وزیر داخلہ نے اور انہوں نے جو اس کو اغوا کیا ان لوگوں نے کی. کہ اتنا مشورہ کیا، ایک اخبار کے یعنی کہ اینکر کو وہ لیٹر جا رہا ہے چاہے اس میں کچھ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا، اور سائفر پہ ڈنڈورا پیٹا گیا. پھر 1.5 سال بعد یعنی کہ پھر اس کو نکالا گیا، پھر اس کو سامنے لایا گیا. اصل بات پر میں اب آتا ہوں اپنی یہ ویڈیو کلوز کرنے سے پہلے کہ نون لیگ نے یہ کام اس لیے کیا کہ وہ فوج کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہتی ہے، کیونکہ اس میں باجوہ ملوث تھا، DG ISI بھی تھا، اور ہمارے چاروں سربراہ جب اس چیز میں موجود تھے تو ان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے یہ نون لیگ نے کروایا ہے. فوج کے اوپر ایک حملہ کرنے کے لیے ہمارے فوج کے جرنیلوں کے اوپر اس پر شفاف انکوائری ہونی چاہیے. اس چیز پر سائفر پر چھوڑیں، اس چیز پر انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ کس جگہ سے اور کیوں کر ایسی بات کی گئی، تب جا کے یہ مسئلہ ہوگا. ورنہ یہ سائفر ساری زندگی ہماری فوج کے پیچھے اور ہمارے اداروں کے پیچھے لگا رہے گا. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ اپنا بھی خیال رکھنا اور اپنے ساتھ والوں کا بھی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.